اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کروڑا کروڑ شکر کہ ہمیں اب اس فیضان مدینہ میں میلاد شریف کا یہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے بھی کافی محفلیں متاثر ہوئی۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر کہ ہمیں یہ میلاد شریف کی اس مبارک محفل میں ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ آئیے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، تو جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ تو ہم ثواب کی نیت سے آئیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس طرح کی نیتیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور پھر ہم بزرگان دین کی زیارت کریں گے، علماء کرام کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، اور تبرکات کی بھی انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت ہوگی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی موئے مبارک کی بھی زیارت ہے۔ پھر الحمدللہ عز و جل کافی سارے تبرکات ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف ہیں کے پیسز ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک مزار کی چادر بھی ہے۔ تو اس طرح کے تبرکات کافی ہے الحمدللہ عز و جل۔ ربیع نور کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم انشاءاللہ عز و جل ان تبرکات کی زیارت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ادب و شوق کے ساتھ تشریف رکھیں، اور تاکہ توجہ کے ساتھ جو بیان ہو، جو میسج ہو، اس کو ہم سننے کی کوشش کریں، اسے یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ جو بھی سنیں گے اسے سیکھیں گے، اسے یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ بھی جو ہے مسجد کا ادب کا خیال رکھیں۔ ہم اگر علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، سادات کرام ہیں، وہ آگے کی طرف تشریف لے آئیں۔ ان سے یہ ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ سادات کرام اور علماء کرام جو ہیں وہ آگے کی طرف تشریف لیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی ہم جو ہے نا انشاءاللہ 1-2 منٹ میں آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سید عمار باپو جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، ان کو دعوت دی گئی انشاءاللہ عز و جل، وہ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے۔ جب ہم تلاوت کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت سننا جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس دوران ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا۔ جب تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے تو بالکل ہم خاموشی کے ساتھ قرآن پاک سنیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہم اجتماع کا آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج
فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ 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 دل نکل جانے کی جا ہے آہ ان آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ ان آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ اللہ لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پھر بنے عشیاں پر پھر بنے عشیاں میں اب بجلی گراتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی
مثل فارس نجد کے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 خاک ہو جائیں حج جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں حج جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے پھر ان کا سناتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت دل جگمگا رہی ہے قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہی ہے قسمت چمک اٹھی ہے پہلا نیا اجالا پہلا نیا اجالا صبح شب ولادت فصل بہار آئی شکل دیدار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا اللہ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آیوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر
ہدایت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور کی راہ جگمگاتے جائیں گے تم کرو جشن ہدایت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور کی راہ جگمگاتے جائیں گے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر میں تیرے لوائے حمد عطار ہم نعت سلطانے مدینہ گنگناتے جائیں گے حشر میں تیرے لوائے حمد عطار ہم نعت سلطانے مدینہ گنگناتے جائیں گے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب ایسے میں آگے آ جائیں پلیز، کافی پیچھے سمے ویٹ کریں، یہاں پہ آ جائیں، علماء کرام عباس کرام آگے تشریف لیں، سادات کرام آگے تشریف لیں، بیان شروع ہو رہا ہے پھر بار بار نا آگے نہیں بڑھا سکتے، ابھی آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. There are many blessings in reciting Durud Pak upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And when you come to a gathering of Dawah Islam, in the Mubalik at the beginning, he will give you a blessing. But when you listen to the blessings of reciting Durud Pak, when you listen to them, you realize the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. You know what we do is we think, oh, if we do this, then we'll achieve this, do this, we'll achieve this. But if you listen to the blessings of reciting Durud Pak upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, from that you will also understand the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. That the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if a person recites Durud Pak upon me, I will intercede for him on the day of judgment. And this shows us the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. In another one, he says that if a person recites Durud Pak upon me with love and devotion 3 times during the day and 3 times during the night, then Allah Azza wa Jalla will forgive all the sins that that person committed during the day and all the sins that committed during the night. Again, this is showing us the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And one blessing of Durud Pak I want to give you. And we give you these for a reason. We give you these blessings of Durud Pak for a reason. That one, you understand the blessings of it. Second, as a result of this, hopefully you become habitual in reciting Durud Pak. Thirdly, you remember these blessings, pass them on to others so that other people can benefit as well. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, he instructs us to perform the Hajj that is farz upon us. We all know that Hajj is farz upon us once in our life if we are physically and financially capable. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if you perform that Hajj that is farz upon you, you'll get the same reward as participating in 20 ghazwat. Now a ghazwat is a battle in which the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam himself participated. So you perform your Hajj that is farz upon you, you'll get the same reward as if you participated in 20 ghazwat. That is the huge reward of participating and doing your Hajj. But then the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam went on to say that if a person recites Durud Pak upon me once, he will get the same reward as well. Now think about it. Hajj is only farz upon us once in our life. And nobody here
can participate in a battle in which the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam himself participated in. But young or old, rich or poor, strong or weak, whatever our status is, we can all recite the Park upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So please make a habit. As Muslims, we waste a lot of time. Don't waste time. Utilize this time, because who knows, this one extra Durud Park that we recite today might make all the difference on the day of judgment. But Islam brothers, alhamdulillah, we're here for the gathering of Meelad, and this is a time of the year where we remember that Allah Azza wa Jal blessed us with the greatest of creation, blessed us with the final messenger, blessed us with the mercy to all the worlds. And to understand the importance of Meelad, that's why we're having these gatherings. And as a result of this, the purpose of these gatherings, the purpose of the Naat, the Kalams that you hear, is to increase the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in our hearts. And why do we want to increase the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in our hearts? Because the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam himself has said that our iman is not complete. Your iman is not complete until you love me more than you love yourself, you love your family, and everything else as well. So it's important for us to increase that love. And this is what these gatherings are there for. These naats, if we can understand them, the children can understand them, the whole purpose is to increase that love. To celebrate, to put up these lights in our houses, to go on the Jerusalem, is to show to the children that look, the reason why we are doing this is because this is the importance of this event. This is the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. By getting the children to come to these gatherings, by getting the children to go on the Jerusalem and everything, you are putting these seeds of love inside them. So that is why we are here today. And these gatherings to the lovers of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And also you need to understand the authority, because if you understand the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, what his lofty status is, then automatically, you know, when you see someone that's, I don't know, high educated, you say, wow, he's a very clever person. And you look up to him. Yeah? You see someone very, I don't know, whatever field it is, you think, oh wow, and you look up to that person. Now if we, as Muslims, we should be looking up to only one, and that is the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. But the only way we can do that is we understand his status. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had that status, my dear Islam brothers, that he had the authority to change Shariat. He had the authority to change or make Shariat. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if it was not a burden on my ummah, I wouldn't make miswak farz upon you before every namaz. Meaning that he had the authority. He could have done that if he wished. If he wished, he could have done that. The Tarawih prayers, he only came out to perform Tarawih prayers in the masjid twice. And the reason why he did not come out, he said, if I had come out, then it would have been farz upon you to do this. And then also, on the time of the Hajj, when the Hajj was instructed, when the Muslims were given the order to perform the Hajj, the companions said, Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, is Hajj farz upon us every year? And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam remained silent. You know, I want to share something with you. Personal experience. I was blessed that when I went on the Hajj, I was on the plains of Arafat, and a scholar told me this hadith then. He told me this hadith. He said that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was asked, is Hajj farz upon us every year? And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam remained silent. 3 times he was asked. And at the 3rd time, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if I was to say yes, then it would have been farz upon you every year. Allah. Think about number one, the authority that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had. That he could have made it farz upon us. But secondly, think about the compassion that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had for us. At that time, maybe the Muslims were few in number. Maybe at that time it was easy to perform the Hajj on a yearly basis. But he knew that a time will come for my ummah to perform Hajj every year is going to be impossible. And imagine now, if you get your calculators out when you go home, I don't want you to do it now, but get your calculators out when you go home and get 2.5 million, 3 million, 3.5 million. If we say 3.5 million people go on the Hajj, divide that by 1.7 billion, which is the total population of the Muslims in the world, 3.5 million by 1.7 billion, and you will realize that the number of Muslims that are on the Hajj every year is 0.002% of the total population. So just think if the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam made it farz upon us. But this goes to show you that that is the authority that he had. When Sayyidina Hazrat Ali radiallahu anhu married his wife, his daughter, married the daughter of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said to him that you're not to marry any other whilst my daughter is alive. Now could Sayyidina Hazrat Ali radiallahu anhu not say to him, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it says in the Quran that I can have 4 wives, all these people who got 2 wives, 3 wives, 4 wives, why not me?
But he didn't. He remained silent. Why? Because it's the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam that's saying this. And this should explain to us, so to understand to us, that this is the status. Think about the plains of Arafat on the Day of Judgment, when everybody will be running from prophet to prophet, asking them to intercede, and they will all say, I can't do anything, I cannot do anything, go to the next, and they will eventually come to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he will say, I will intercede for you. And on that day, he will be taught kalams, he will be taught to praise Allah Azza wa Jalla in words that have never been praised before. And as a result of them words, Allah Azza wa Jalla will instruct him, intercede for as many as you wish. And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam will take people into paradise. Then he will be taught further kalams, and as a result of them, he will praise Allah Azza wa Jalla until the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is given permission to take those people into paradise that have faith the size of a mustard seed. Well, have you ever thought about this? That can Allah Azza wa Jalla not say, okay, heaven, hell, heaven, hell? He could have done this. If Allah Azza wa Jalla will, there was no need for the Day of Judgment. He could have just decided that you're in paradise, you're in hell. But the Day of Judgment is set up for us to show to us the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. This shows to us that he has this status, that on that day he will intercede. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that all of the prophets, all of the messengers, Allah Azza wa Jalla give them one dua. Make this dua, whatever dua you make, I will accept it. All of the prophets. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that all of the prophets, all of the messages made the dua was to run this dunya. I have not made my dua. I have saved that dua. I've saved it for the Day of Judgment, in which I will intercede and say, Ya Allah Azza wa Jal, my ummah, my ummah. This is the love that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had for us, that he saved that dua. And on that day we are told that thrones will be lined up, and all the prophets will be sitting on their thrones. But there will be one throne that's empty. And that's the throne of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, because he will be running around. He will be looking for his ummati, and he will grab hold of his ummati and help them and intercede for them. This is the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. If only we understand. If only we understand. You've heard many muballighs have told you about the 3 questions in the grave. You've heard this so many times, the 3 questions of the grave, but have you ever thought about it? Why then 3 questions? Man Rabbuka. Who is your Rabb? And if you say, I believe in a creator, I believe in a power there, that someone that is able to create us, he's the all-seeing, all-knowing, then you pass. Think of it as an exam. All the people are there that ask this question. All of those people in this dunya that believe in a creator, believe in an all-seeing, they'll pass that test. And all the other people fail. Then there's the second question. Madinuka. What is your deen? And if you say that my deen is Islam, you've lived a life as a Muslim, you pass that test. So what will happen now? All the non-Muslims will be put to one side. Why the third question? Why is it a third question? We've separated everybody now, haven't we? We've got all the Muslims on one side, we've got all the non-Muslims on one side. The third question is there to show to you the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Because you will be asked, what did you say about this person? That third question is there to show to us. If we think about it, that's telling us the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Now I ask you a question here. If any of you, my age, or maybe a little bit younger than me, that maybe your parents are old, or maybe your parents have passed away. If I was to say to you, tell me about your father, tell me about your mother, you will remember all the good things that your mother did for you. Tears may come in your eyes when you're thinking about your mother or your father. That my father did this for me, my mother did this for me, my mother did this, my mother did this, my mother did this, and you'll talk, and you could probably talk for hours. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that your iman is not complete until you love me more than your mother and your father. Now on that day when you're asked this question, what did you say about this person? Now you've been able to talk about your mother for half an hour, you've been able to talk about your father for half an hour. What did you say about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? All of a sudden we've got nothing to say. And this is where we are failing. This is where we are failing. That we don't know the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. We don't know the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. This is why we are failing. We need to learn to develop this love. We need to know about the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. When asked, if I was to ask you about individuals around the world, you will not know anything about them. In the same way, we don't know anything about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. How he lived,
The sacrifices he made, the teachings that he did, we don't know these things. And we need to learn them. It's part of our iman. And if you do not know about the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you do not live your life according to the teachings of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you tell me what you're going to answer on that day. When you're in that dark and lonely grave and you're asked this question, what did you say about this beautiful person? I don't know. And we need to learn to love. We need to develop that love. A Bedouin came to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when is the day of judgment? When is the day of judgment? Now normally the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, whenever he was asked a question, he would give an answer. But this time, rather than giving an answer, he replied with a question. Yeah. Normally he would give an answer, but this time he replied with a question. Rather than answering the question, he said to him, what have you prepared for it? Now nowadays everybody's saying, at the end of times here, yeah, this time we've seen this sign, we've seen this sign, this is happening, this river's drying up, this is happening. These are all signs at the end of time. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, when he was asked, when is the end of time, when is the day of judgment, he could have answered. But instead of that, he said, what have you prepared for it? And the Bedouin said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I've not done a lot. But I love Allah Azza wa Jal, and I love His Rasul. And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that you will be with those that you love. And the companions, they were so happy on that day. They were so happy on the day because why? Because they knew that they loved the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And so they knew that if they are going to be with the one that they love, then inshallah, they're going to be successful. So the question is do we love? Do we love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? If you look at the companions, you look at the sacrifices that they made. There was a companion, Hazrat Khubab radiallahu ta'ala, that he was captured and he was to be beheaded. And he was given a small amount of time and he read 2 rakat and he read them quickly. And he said, I'm reading these quickly so that you may not think that I'm afraid of death. And they said to him that would you rather not have your Nabi here, your Prophet here, and you can go home freely? And he said, I would rather have my head chopped off than a thorn prick the blessed Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. This is the sacrifices that they made. This is the love that they made. If you remember the Battle of Uhud, where the rumor had spread that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had been injured, and the news was spreading that somebody had killed the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And there was a woman, she was panting, she was crying, tell me about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And she was told, your father, your brother has died, your sons has died, this has died. She said, I don't care. She didn't care. And until she saw the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam with her own eyes, she was not comfortable. And she said, I'm willing to sacrifice my son, my husband, everything, as long as the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is okay. This is the love that they had. And even the sisters, Hazrat Nasiba radiallahu ta'ala, she in the Battle of Uhud, she saw that what was happening and she got a sword and she went and stood in front of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And she fought off the enemies. And it said that on that day, 17 wounds on her body. Sword wounds and arrows. Her own son fell down in front of her. She said, rather than going saving her son, she continued to stand in front of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And she said to her son, get up my son and fight. And after that, after the battle, she had so many wounds that it took almost a year for her to recover. And after a year, the announcement was made for jihad and she left again. Without full recovery, she left and fought in the battlefield. This is the jazba, this is the love that they had for us. But the question is, where are we? Where is our love? You know, we claim we have these naats, maud bhi kabool hai. Yeah. We're willing to make all of these statements, but do we really love? Do we love like the companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam did? You know, nowadays what happens is if you say to somebody, this is a sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Achha, okay, how, why, what, where, when? All these questions we ask. The companions never asked questions. And the reason being is because they loved. A lover doesn't ask, a lover follows. And we realize now that in our state we ask too many questions. Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu, he was on his camel. He was the Amir al-Mu'mineen at this time. And as he's riding his camel, he lowers his head. Ya Amir al-Mu'mineen, what are you doing? And he said, I once saw the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam going past this spot. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam lowered his head. I'm doing the exact same thing. Now where's the logic in that? Where's the logic? Tell me the logic, all you logical people. Where's the logic in that? The companion said to him, listen to this.
Ya Amirul Mu'mineen, can you see this tree? When the Prophet of Allah ﷺ was with us, this tree was small. The branches were sticking out. And the reason why the Prophet of Allah ﷺ lowered his head is because if he didn't, the branch would have hit the blessed head. Now the tree is all the way up there. There's no danger. The branches aren't going to hit you now. Listen to the answer of Amirul Mu'mineen. He says, I do not care whether the tree is up there or down there. I don't care whether the tree is there. All I know is my Aqā did it and I'm going to do it. This is love. Where's the logic? Tell me, can anybody explain the logic in doing that? Lovers don't seek logic. Lovers follow. And this is where we are failing. We are failing that we claim to love, but we don't. And this is all, when it comes to our Imam, when it comes to being a Muslim, we are not living our lives as Muslims. You know what our Deen has become nowadays? Our Deen has become a hobby. Our Deen has become a hobby. What is a hobby? A hobby is that you, when you got a bit of spare time, you may have as a hobby as cricket, you may have as a hobby as restoring cars, you may have, when you got time, you do it. Yeah? I'll give you a personal, I bought a car to restore 3 years ago, and in the last 3 years, I spent one afternoon on it. That's my hobby. But what I'm saying is, Deen has become our hobby. Achha, I've got time, I'll read my namaz. I've not got time, never mind. Month of Ramadan comes, oh, I've got a lot more overtime this month, I'm not going to fast this month. Month of Ramadan comes, okay. Opportunity to go on Hajj, no, I'll build that quota back home first. No, I need to get my daughter married. No, I need to do this. And we make all these excuses, and we're not full-time Muslims. Yet we become part-time Muslims, and our Deen becomes our hobby. We feel like it, we go for Jummah, we don't feel like it, never mind. Have you ever realized something maybe you've not realized? You know, this particular masjid here, those of you that are fortunate to come here on Friday, you'll see it's probably full. I say, yeah, alhamdulillah. For some reason, what happens is, after the Friday prayers are finished, we export all the Muslims from Leicester. They all disappear. We export them. Yeah? They go to different towns, different cities, and then 7 days later we import them again, and they come back again. And on the Eid, we have a big import. Yeah, we import loads of people. Yeah. We don't people loads for the Eid namaz. Straight after the Eid namaz, we export them again. They disappear. Yeah. Disappear for another year. Why is this? Why is this? You know, if you could run a business in the same way that we run this, then we'd be really, really successful. But unfortunately, we're importing and exporting Muslims like this. This is not what should happen. We should not be part-time Muslims. Our Deen should not be a hobby, but unfortunately it's become a hobby. And you know what? That is why we are failing. Nowadays, you ask anybody, and they will sit down and say, I've got this problem. I've got a problem with my wife, I've got a problem with my children, and they're all crying, hi. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in his final khutbah, he said, I'll leave you two things. Two things. Follow them, you will never go astray. The Quran and my way. The Quran and my way. Follow them, you will never go astray. What is the Quran in our houses? What is the Quran in our houses? It's wrapped up in a beautiful cloth. We put it on the top shelf, kissed it and put it up there. But do we read it? When was the last time we read it? Was it in the month of Ramadan? Was it when somebody passed away? Or maybe in some people's eyes, not even then. The way of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, we don't follow it. Because we're ashamed. We're ashamed of following the Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. You know, I'm going to give you an example. I've given it to some brothers before, but I'm going to share this example with you. You go to a doctor. You got some illness. The doctor checks you. Does all the blood pressure checks, blood checks and everything. And what happens is the doctor then says, oh, you've got cholesterol, you've got blood pressure, you've got or something, whatever it is, and he gives you a prescription. And he says, this medicine, you're going to have to take all your life. Okay? So you get the prescription, you put it in your pocket, and you walk out of surgery. 3 months later, you go back to that doctor. Doctor, you know, when I came 3 months ago, I was bad then, but now I'm really, really bad. Now I'm struggling. I'm struggling to move, I'm struggling to do this, I'm struggling to do this. Doctor, please help me. What is the first thing the doctor is going to say to you? Dawai khadi hai? Did you take the medicine? And if you go, oh, Dr. Saab, here's the prescription. What's the doctor going to say to you? You're wasting my time. You're not taking the medicine. And you're wondering why you're ill. Follow the Quran in my way, you will never go astray. That patient that has the prescription in his pocket and doesn't take the medicine, what is the difference between him and us that have the Quran on our shelves and we don't follow the Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? We've been given the cure to all of our illnesses. We've been given the cure to all of our illnesses, but we're not doing it.
The Quran are my way, follow them, you will never go astray. But we don't do it. Now if we claim to love, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, then we need to follow him. Somebody beautifully wrote that if you claim to love, then you obey his orders, follow his footsteps, observe his sunnah, love the people who love him and hate the people who hate him. Then you can claim you're a true lover. Now do we? Or do we just love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam once a year when there's a juice? Do we love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam once a year when there's a big Meelad? Is that our claim to love? Our claim of love is to follow. And follow is not a once a year job. Follow is not every Friday. Follow is not just 5 times a day. If you read your namaz 5 times a day, you go on the Jummah, you go on the Tarawih, that is still not enough. Loving the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is a full-time job. You don't love your mother once a year. You don't want to love your mother 5 times a day. You don't love your mother for just on a Friday. You love your mother all your life. So when it comes to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you need to prove it. And the way we do is not right. For example, another example I give you. Somebody claims to love their mother, claims to love their father. I love my father, I love my father. Yeah, and he writes poetry in praise of his father. I love my father's this, my father's that. And he puts a badge on him. I love my father. He puts a poster in his car window. I love my father. But that's how the same father says, Beta, can you go and get some bread and milk? No, Dad, I've got no time. Beta, can you go there? No, I'm not going there. Beta, don't go here. No, why should I not go? Let me do what I want to do. I'm grown up now. Now this person that claims to love his father but never listens to him, what would you say about him? You say he's deluded. He's confused. Is that not different with us? We claim to love but we don't follow. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, read your salah. I ain't got time. But I love you. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, fast in the month of Ramadan. No, it's too hard. But I love you, Ya Rasulullah. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam says, give us zakat. No, because I need to spend it elsewhere. But I love you. This is not love. We are fooling ourselves. We're making ourselves our fools. If we think that we love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you cannot love unless you follow. And that is where we need to make a change in ourselves. And until we make this change in ourselves, we will never ever be successful. That is the change that we need to make. And if we look at the companions, look at how they loved, this is something that we need to do. Look at how people love. People may say, oh, the companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, they were super people. Yes, they were super people. We admit it because all of them are in paradise, inshallah. But if you go forward and look at other people, and this is where, as Muslims, one thing we are lacking is, we don't realize that we have such a rich heritage. When I mean a rich heritage, people think that, we take people of this dunya for role models. We have got some beautiful role models. Now, we don't have to go 1400 years ago. Yes, them role models are excellent. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is the best role model. But if we look in history, look at our pious predecessors, how they loved. Come 1300 years later, 100 years ago, Sayyidi Al-Hazrat, how he loved. He not only loved the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, but he loved everything attributed to it, everything associated to it. When people would come back from the Hajj, he would go and visit them. We go and visit people when they come back from the Hajj. And when we go and visit them, what do we say to them? How was the Hajj? Did you get plenty of sleep? Was it hard? Did you go to KFC? Did you have good food there? These are the sort of questions we ask. Yeah? And then what we think is hopefully we'll get some kajur off them, we'll get some zamzam pani, this, we go there and hopefully get this. Sayyidi Al-Hazrat, when people would come back from the Hajj, he would go and visit them. And he would ask one question, only one question. Have you visited Madina? That was the question we used to ask. Now remember, Sayyidi Al-Hazrat at the time, he was the Imam of his time, the best scholar of his time, the greatest scholar of his time. He would ask the question, have you visited Madina? And when the person would say, yes, Sayyidi, I visited Madina, Sayyidi Al-Hazrat would get down and he would kiss the feet of that person that visited Madina. This is love. Allah has taught us. So we don't have to go back 1400 years. They were the best. The companions of the Prophet of Allah, they sacrificed everything. They sacrificed their life, their wealth, and I can talk all night on this. Time does not permit it. There are so many incidents, but we need to read about them people. Because if we read about them people, it will instill the love in us. Sayyidina Allah has also taught us the love of the Ahl Bayt. The Prophet of Allah instructed us to love the Ahl Bayt. Sayyidina Allah, he was in his office once writing. He was writing, and every couple of minutes he put his pen down and stand up.
And he'd wait. And then he would sit down. Then he would do this. 3 or 4 times this happened. And his companion said, Sayyidi, what are you doing? And he said, there is a Sayyid child in my street. And whenever that child goes past my window, I stand up out of respect. When the child has gone past, I sit down and go back to my work. This is love. This is love. We claim to love, but we don't. And we need to realize that as Muslims, this is why we are failing. This is why we are struggling. We're ashamed, we're embarrassed. We should be proud of who we are. We are the best of creation. The Muslims are the most fortunate ones. We are so lucky that we have this deen. We've not made any sacrifices. There are probably very few people here that were not born as Muslims. We are fortunate that Allah Azza wa Jalla has blessed us as being from the ummah of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, and we take it for granted. Have you ever thought, except for the saints that are here, and maybe there are certain people here that can trace their lineage back to the companions of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, except for those, if we go back in our family history, 100 years, 150 years, 200 years, 250 years, you will find somebody in our ancestors that were non-Muslims. Yes? Maybe they were atheist, maybe they were Hindu, Parsi, something. I want you for a moment just to think about that day. Us Deen. That day was somebody left their home, met your ancestor, and called them to the Deen of Islam. Allah. What a beautiful day that is for me. What a beautiful day that is for you. That if that person, he came out, he invited your family member to Islam, your family member accepted Islam, and from then until now, and from now until the day of judgment, that person is getting the reward. That person is getting the reward without a doubt. But if that person thought to himself, nah, I want to go and play football today. Nah, I'm going to run my shop today. Nah, I'm going to go and do this today. Where would me and you be? Have you ever thought about that? That if that person hadn't made the effort, where would me and you be? So if that person made the effort, is it now our duty to make an effort? Is it not our duty now to call people to Islam? To get those non-Muslims, import them, permanently import those Muslims. Don't export them, permanently import them and make sure they stay here. Is that not our job? They did it for us. What are we doing? What are we doing for the Deen? And we need to be proud of who we are. We need to realize how fortunate we are that we are Muslims. And we need to have this pride inside us. People ask how, what, where, why, when. I'm going to give you a personal experience. I mentioned this to the brothers before. This blessed Sunnah of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, the beard. I'm going to give you 2 benefits. Benefit number 1 is that I can be doing anything. I can be sleeping and I'm getting the reward. Easiest Sunnah. Some people say, oh, Sunnahs are hard. How hard is this? Second benefit I'm going to share with you, especially the youngsters that are here. When you have this on your face, nobody invites you to a nightclub. Nobody invites you to a party where there's women and alcohol and you don't get them invites anymore. What do you get? You get invites to Meelads, to Barmis, to Yarmis, to these gatherings. This, my dear Islam brothers, is a weapon against shaitan. This weapon protects your iman. Every morning when you get up and you look at yourself in the mirror, you think, you know what? I'm not a good person, but at least for the sake of this, I need to sort myself out. So this is a beautiful weapon. Every Sunnah of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, there is a benefit. Our job is not to ask these benefits. Our job is to follow. But without doubt, every single Sunnah there's a benefit. And the reason, my dear Islam brothers, that we are struggling today around the world, we are facing difficulties around the world, is because we have left the Sunnah of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Now you may think that's a big claim. Yeah? Just because we've left the Sunnah, all of these problems, I'm going to prove it to you. I'll give you an example. In the 16th or 17th century, in Europe, battles took place between the Muslims and the non-Muslims, known as the Crusades. There was an incident that happened where a Muslim army was traveling from Istanbul to Vienna. Istanbul in Turkey, Vienna in Austria. Stopped at a place called Belgrade to rest. There was a non-Muslim watching these Muslims. He was at the top of the hill looking down. And he thought to himself that, these Muslims, wherever they go, they're successful. I need to do something. I need to do something. Because otherwise, wherever they go, they're going to be successful. So he came up with a plan. He got all of the women of the town together, the beautiful women.
told them all to wear nice clothes, said to them, if you got any makeup, put it on. And he gave them all a bucket. Listen to this. He gave them all a bucket. And he said to them that, the Muslims, they pray 5 times a day. Before they pray, they do the ablution, they do the wuzu. In the middle of the town, there is a fountain. When the time for salah comes, they will all come there to perform wuzu. You go with the buckets, and it makes it look like you're going there to collect water. But your purpose is not to collect water. Your job is to talk to the Muslims. Invite the Muslims to your house. Get them to stay at you. His plan was to split the army. Time for namaz comes. Muslims gather. Start performing the wuzu. These women start walking down the hill towards the fountain. Now in the book that I read, it doesn't actually give the actual sign, but one Muslim gave a sign. And as a result of that sign, the whole of the Muslim army moved to one side. And they put their backs to the women. You can't talk to backs. They realize these are not Hamaran women. Let them do what they're doing, and they move to all one side. Now this person, he's watching all of this. He's watching all of this. And he was amazed. And he wrote a letter. And in that letter, he wrote, and he gave it to the fastest horseman. And said, take this letter to the army that these Muslims are going to face. What did he write in that letter? He wrote in that letter, run for your lives because you will never defeat these Muslims. Question. What did he see? That made him realize that run for your lives, you will never defeat these Muslims. Did he see F-16 bombers, ground-to-air missiles, millions of people with Kalashnikovs? No, he saw the haya of the Muslims. He saw the kirdar of the Muslims. He saw the character of the Muslims. And he realized that the true strength of the Muslims is this. Now that haya, that character, is from the Sunnah of the Prophet of Allah. Now isn't it sad that a non-Muslim has realized that that is our true strength, but we've abandoned it. We've abandoned our true strength. The Quran on my way, follow them, you will never go astray. Until we learn that, until we believe that, until we adopt that, every household will have problems. Every household will have problems with their children. Every household will have problems with their wives. Every household will have problems with themselves until the Quran on my way, follow them, you will never go astray. That is the prescription for our lives. And so we need to make a change. If we want to love the Prophet of Allah, we have to follow him. If we want to follow him, it's not a part-time job. If we want to follow him, it's not a hobby. It is our life. Our life needs to revolve around the Deen, not the Deen revolves around our life. And we need to get our priorities right. Until we get our priorities right, we'll always have these problems. These solutions are there for us to make a change. Dawah Islam is here to provide these solutions to you. There's a saying in English that you can lead a horse to water, but you cannot make the horse drink. Maybe you've heard it. You can take a horse to water, but you cannot force the horse to drink. All we can do is we can make you thirsty. Thirsty to make a change inside yourself. And make you realize that I need to make a change. But the question is when? When am I going to make this change? I'll make it next Ramadan. I'll make it when I get my children married. I'll make it once I retire. Then I'll start becoming a Namazi. What guarantees have you got that you're going to live that long? We have no guarantees. 3 days we have in our lives. Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday, gone. All we can do is repent for what happened yesterday and make amends. Tomorrow, who knows whether tomorrow is going to come? Can anybody here guarantee that they will see tomorrow? Nobody can guarantee this. The only day that you got is today. If you sincerely want to make a change, if you want to make a change in your life, today is the day. Not Jummah, not Ramadan, today. Amir Sunnat al-Madri channel, he says many times that the war against shaitan will continue. Shaitan ke khilaf jang jari rahe. What does that mean? That doesn't mean, okay brothers, let's all go outside, I'll give you all a baseball bat, let's gather. No, this is not what it means. This is a personal battle. Your personal battle. And your battle starts tomorrow at 6:30 in the morning. That's your personal battle. Now the question is, are you going to win that battle at 6:30 in the morning? 6:30 in the morning in this masjid, there's a battle against shaitan. Are we going to win that battle or are we going to lose? Are we going to stay in our beds and keep warm, or are we going to win that battle against shaitan? That is your decision. That is your decision.
But if you lose that battle, at 6:30 in the morning, you can say to yourself, Shaitan beat me today. But we shouldn't let Shaitan beat us. We need to attach ourselves, protect ourselves. And Dawah Islamic provides that for us. You know, I'll give you an example. You build a wall, I'm going to finish this example. You build a wall of bricks, no cement. No cement. You build a wall of bricks, you can push that wall over easily. So what is the strength in the wall? The cement. The cement is the strength. Well, if it's just bricks, you can push it over. Same with us. We are just a brick. Unless we join with others, attach ourselves to others, we're not going to get stronger. By attaching ourselves to others, they can help us, we can help them. We can strengthen each other, protect each other. So I advise you all to attach yourself to the environment of Dawah Islamic. Strengthen your iman, protect your iman. You know, my car went airside. The first thing we did when I got out of my car, I locked it. When you left your houses, you locked it. What have you done to lock your iman? Is your iman not worth more than your car or your house? You've locked your car, you've locked your house, you've not locked your iman. And that 5 daily prayers is your 5 locks of your iman. Fasting is a lock of your iman. Tahajjud is a lock of your iman. Chash, Ishraq, Awabin, they're all locks of your iman. Reading the Quran is a lock of your iman. Allah Azza wa Jalla has given us so many opportunities to lock our iman. But we just left them. And then we wonder. We wonder why our children are going away from the Deen. Why, unfortunately, not only our children going away from the Deen, but leaving the Deen, astaghfirullah. This is happening. And if we keep on burying our heads in our sand and think nothing is happening, we are lying to ourselves. So my dear Islam brothers, please, we come here to celebrate. We come here to remember, but at the same time we should come here to change. To change ourselves for the better, so that we can claim to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So that when you come to these gatherings, you feel it in you that yes, I'm really here, I really want to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and I will follow him to the T. I pray to Allah Azza wa Jalla, if I said anything wrong, may Allah Azza wa Jalla forgive me. And I pray to Allah Azza wa Jalla, Allah give me and you the ability and the tawfiq to listen to what I've said, to act upon what I've said, and to pass this message on to others as well. Ameen bi jahi nabi ameen. Sallu ala al-habib. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा तेरी सरकार में लाता इसको शफी जो मेरा हौसला है जो मेरा हौसला है ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा सर बनाना कोई जाने कैसा तेरा कौनिया मरते हैं आगे वो है तलवार तेरा फखर आका मेरा दादा और एक नज़्म रफ़ी अरे
چلی کالا سلام میں چہرہ تیرا جو میرا محسن ہے جو میرا محسن ہے اللہ جو میرا محسن اور لا بیٹا تیرا بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. I can see that there's lots of youngsters and awam, mashallah, they all mix. So inshallah, read Ala Hazrat's kalam in a simple way, inshallah. It doesn't matter if you have flags, if you don't have flags, you have your hands, alhamdulillah. Say alhamdulillah. So inshallah, while I read, you can wave your hands around, you wave your flags around, inshallah. There will be a super mahal, inshallah. But ye Allah. سب سے اولا سب سے بالا اپنے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور سارے اوچھوں میں اوچھا سمجھیے جسے سارے اوچھوں میں اوچھا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اوچھا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد کیا خبر کتنے تارے چپ گئے ورنہ لو میرا لو ہمارا نبی ورنہ لو میرا لو ہمارا نبی غمزہ تو جنت میں مصطفیٰ کے بازار میں جنت میں مصطفیٰ کے بازار میں یار میری دعا میرے والد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جنت میں سیدہ
I read a kalam here, I think 2 years ago, and I've been asked to read that same kalam, inshallah, 2 shaykh and Ustaz has bayan. لم
راج کو تاج تورے سے سو تجھ کو شہے سرا اس کو تھوڑا قریب رکھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فہیم بھائی وہ ریسیور ریڈیو والا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ عمل بھی ہے. جس وقت جہاں بھی کوئی عاشق رسول اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر کوئی بندہ مومن خاص عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پڑھے تو اس کی کیا شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں، و عارفہم، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشقوں کا محبت والوں کا درود خود سنتے ہیں اور انعام کتنا بڑا ہے. یعنی بندہ مومن سے یا کوئی بھی شخص جس کو دفن کیا جاتا ہے، جس کا عالم برزخ سٹارٹ ہوتا ہے، سو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں اور تیسرا سوال جو ہے اس میں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دکھایا جاتا ہے. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، کہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. کہ یہ تو نہیں کہتا تھا میرے جیسے تھے، کیا کہتا تھا، ما تقول، کیا کہتا تھا. تو پہچان اب اس بندے نے کرنی ہے، لیکن اس کی شان کیا ہوگی کہ جس کے بارے میں آقا فرما دے کہ فرشتوں اس کو تو میں خود جانتا ہوں، یہ وہ ہے میرا عاشق، میرا غلام جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا.
تو اس قدر درود و سلام کی کثرت کی جائے کہ ہم آقا کی پہچان میں آ جائیں، اور جس کو میرے آقا پہچان لیں گے یقیناً اس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے اور محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول جو ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. اس کا مطلب ہے سارے رسول جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، یہ رب فرما رہا ہے. ہاں نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں، کہ جس کو نبوت ملی تو نفس نبوت کے اعتبار سے ان میں کوالٹی ہے، وہ برابر ہیں. لیکن آگے جو مراتب ہیں اور رب کی عطائیں ہیں ان پر، جو رب نے عظمتیں عطا کی ہیں ان میں تفاوت ہے. وہ ایک جیسے مراتب نہیں کہ یہ رسول کے میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. تو کچھ انبیاء ہیں، پھر فرمایا ان میں رسل ہیں، اور رسولوں میں پھر اولو العزم ہیں، اور پھر اولو العزم میں ہمارے آقا حبیب اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ فضیلتیں عطا کی ہیں، سب سے زیادہ عظمتیں عطا کی ہیں. کسی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، کوئی اعتبار کوئی اسپیکٹ لے لیں اور اس پر غور کریں کہ اور نبیوں کو جو عظمتیں عطا ہوئی، ہر نبی عظمت والا ہے، ہر رسول عظمت والا ہے، وہ مرتبے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو عظمت عطا کی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. ایسی کمال عظمتیں عطا کی ہیں. اب صرف اگر آپ نام کے اعتبار سے دیکھیں تو نام تو یقیناً ہر نبی کا جو نام ہے وہ عظمت والا ہے، اس میں مراتب ہیں کہ نبی کا نام ہے کتنا اعلیٰ ہے، آدم علیہ السلام. لیکن اگر ہم ناموں کو دیکھیں اور من حیث الاسم دیکھیں کہ صرف اس کے معنی پر غور کریں تو کس کی عظمت واضح ہوتی ہے. آپ سنتے جائیں کہ آدم کا معنی گندمی رنگ والا، کہ جس کا رنگ گندمی ہو. تو صرف اگر من حیث الاسم دیکھیں، اس لفظ کو بولیں اور معنی سمجھے تو اس سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. نور کا معنی رونے والا، اب اتنی بات کریں تو اس سے بھی کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، اب یہ کہتے ہیں کسی کو پیچھے آنے والا، اس سے عظمت کا اظہار نہیں. اب آگے چلیں تو موسیٰ کا معنی پانی کی شے، یا پانی سے نکلا ہوا یا پانی سے نکالا ہوا. اب کسی کے بارے میں کہیں کہ پانی سے نکلا ہوا یا پانی کی شے، اس سے عظمت ظاہر نہیں ہے. عیسیٰ کا معنی شربتی رنگ والا، تو اب اس کو صرف معنی کو بیان کریں تو عظمت ظاہر نہیں ہوتی. لیکن جب اس میں محمد بولا جاتا ہے، اب اس کا معنی کیا ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ بلا انفصال، کہ محمد وہ ہے کہ جس کی ہر لمحے تعریف کی جا رہی ہو. تو محمد وہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر لمحے تعریف ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں کروڑوں خوبیاں، بلینز، اگر اس میں ایک چھوٹا سا بھی عیب آ جائے تو وہ محمد نہیں ہو سکتا. لیکن جب خوبیاں گنوائیں گے، بلینز ہیں، گنواتے جائیں، تو جب اس چھوٹے سے عیب کا ذکر ہوگا تو اس لمحے تعریف نہیں ہو رہی، وہ عیب کا بیان ہے. اور جس کے عیب کا بیان آ جائے اس کی تعریف میں انقطاع آ گیا، اور جس کی تعریف میں انقطاع آ جائے تو محمد نہیں ہو سکتا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم محمد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محمد بنایا کہ جس کی تعریف کے بعد تعریف، تعریف کے بعد تعریف، ہر لمحے تعریف ہو رہی ہو. جس کی تعریف میں انقطاع ہے وہ محمد نے، اور ہمارے آقا محمد ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی کہ آپ دنیا کے ایک کونے سے شروع کریں دوسرے کونے تک، اگر صرف اذان کے حساب لگائیں تو آپ کو ہر کسی نہ کسی جگہ پہ اس دنیا میں اذان ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہوگا. یہ محافل تو الگ،
کوئی بیٹھ کر جو درود پڑھ رہے ہیں, جو محفلیں سجا کر بیٹھے ہیں, وہ الگ, ان کی تعریفیں ہر وقت ہو رہی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب پر فائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی اتنا اعلیٰ عطا فرمایا. اب دیکھیں, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو فضیلت یا جس کو بہتر سمجھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ظاہری حسن, کہ اس کو دیکھیں تو وہ سب سے خوبصورت نظر آئے, وہ سب سے حسین ہو. اس اعتبار سے بھی لوگوں کی یہاں فضیلت دی جاتی ہے کہ فلاں بہت خوبصورت ہے, اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک تو سب سے خوبصورت ہے, اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کی ذات ہے. اور اس بات پر یقین رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب سے خوبصورت ہیں, یہ ضروری ہے کہ ہمارے آقا سب سے خوبصورت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے حسین, بعض اوقات کسی کو دیکھتے نا تو دور سے تو وہ حسین لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, اور قریب آئے تو اس کے حسن میں کمی آ جاتی ہے, اس کا حسن پہلے کی طرح نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اور آپ کا ظاہری حسن ایسا تھا کہ آپ دور سے خوبصورت لگتے تھے, لیکن جب قریب آ جاتے تو اور خوبصورت لگتے, اور زیادہ حسین لگتے تھے. چہرے انور کی رہنائیاں اس قدر تھی کہ دیکھنے والے جو تعصب کی عینت اتار کر دیکھتے, پکار اٹھتے تھے کہ یہ چہرے کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. اتنا حسن رب ذوالجلال نے عطا فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کو. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی اور بلکہ جس کو حسن ملا ہے وہ ہمارے آقا کے صدقے سے ملا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جب آپ دھوپ میں سورج چمک رہا ہوتا, آپ باہر نکلتے تو آپ کا نور سورج پر غالب آ جاتا تھا, آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا. اگر کسی چراغ کے سامنے آتے تو آپ کا سایہ نہیں بلکہ چراغ کا سایہ بن جاتا. آپ بڑا بلب لگا نا, بڑی ٹیوب, اس میں کینڈل جلا دیں تو آپ کو کینڈل کا سایہ نظر آئے گا. اس کینڈل کے سامنے جو ہے آپ کو اس بلب کا سایہ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس ٹیوب یا بلب کی روشنی زیادہ ہے اور کینڈل کی روشنی کم ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کینڈل یا کسی چراغ کے سامنے آتے تو آپ کے نور کی وجہ سے اس کا سایہ بنتا تھا. سورج کے سامنے آتے تو آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا, آپ کا نور سورج پر غالب آ جاتا تھا. اور عید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو رب ذوالجلال نے ایسا حسن عطا کیا تھا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی تابعی نے پوچھا کہ آپ اے ابو ہریرہ, آپ صحابی ہیں نا, کہ آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ دیکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ہاں چہرہ دیکھا ہے تو صحابی بناؤ نا. ہاں میں نے دیکھا ہے. تو کہا پھر بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ کیسا تھا, وہ چہرہ کیسا تھا, کیسا حسین تھا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی کی جتنی قسمیں تھیں پہلے وہ اٹھائیں, کہتے واللہ باللہ تاللہ ثم للہ کأن الشمس تجری من وجهه. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ایسا لگتا تھا کہ کائنات کا سورج اسی چہرے سے دمکتا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ اتنا حسین تھا, اتنے خوبصورت تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لا چکے نا اس کے بعد بیان کیا. آپ پہلے یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. جب سرکار کا شہرہ سنا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھنے کے لیے آیا تھا. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو میں دروازے کے آگے سے گزرا. جب گزرا تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا. اس وقت اب ایمان نہیں لائے تھے. کہتے میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا حسین تھا.
तो हुस्न के एतबार से भी ज़ाहिरी हो या बातनी, यानी हुस्न बातन कैसा है, वो इल्म की बिना पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसको कितना इल्म अता किया है, और हुस्न ज़ाहिरी जिसको देखकर कोई हसीन लगता है, दोनों एतबार से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला है। क्या आपका हुस्न ज़ाहिरी भी सबसे बुलंद, सबसे आला, और हुस्न बातनी भी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो इल्म अता किया है कि जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। और हमारा अकीदा है कि आका अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने जो है मा कान व मा यकून, यानी जो हो चुका और जो होगा हुजूर जानते हैं। ये हमारा अकीदा है, इसको ज़हन नशीन कीजिए। जो हो चुका मा कान व मा यकून, लेकिन इसमें ये ज़हन में रहे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इल्म है, जिसको हम इल्म गैब भी कहते हैं, ये सारा कुरान से मुस्तफाद है। जो जो कुरान का नुज़ूल होता रहा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया जाता रहा। जब कुरान की तकमील हुई, कंप्लीशन हुई, साथ ही हमारे आका का इल्म मा कान व मा यकून मुकम्मल हो गया। अगर कोई बात ऐसी मिलती है ना कि सरकार ने उसके बारे में तवक्कुफ किया हो, बताया नहीं, पूछा गया, तो उसकी एक तावील ये भी है कि वो उस वक्त की बात है कि जब अभी सरकार को सारा इल्म नहीं दिया गया था, लेकिन कुरान की कंप्लीशन के बाद आपको कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी कि पूछा गया हो, सरकार ने उसका जवाब ना अता फरमाया। तो कुरान की तकमील के साथ सरकार का इल्म मुकम्मल हो गया, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आलिम हैं। बल्कि सरकार ने सहाबा को फरमाया कि मैं तुम सबसे बड़ा आलमुकुम बिल्लाह, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का भी आलिम हूं। अब ये सिर्फ सरकार के बारे में, बाकी जिसके बारे में बुजुर्गों के बारे में कहते हैं आरिफ कहते हैं, आलिम नहीं कहते कि फलां जो है वो आलिम है अल्लाह का। अल्लाह के आलिम सिर्फ हमारे आका, बाकी जिसको जो मर्तबा देंगे वो आरिफ ही है। अल्लाह ने आपको ये मर्तबा अता किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हुस्न ज़ाहिरी के एतबार से भी और हुस्न बातनी के एतबार से भी सबसे आला। अब और भी एक वजह होती है जिसकी वजह से फजीलत दी जाती है कि किसी का अता करना, देना इतना आला होता है कि उसकी बिना पर उसकी फजीलत जाहिर होती है। लोग उसके तज़किरे करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, जहां बैठ के उसका जिक्र होता है फलां की अता कमाल है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता भी सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर ऐसे अता करने वाले थे। कभी किसी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नहीं कहा, यानी किसी ने सवाल किया तो ला नहीं कहा कि ला एक लफ्ज़े नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। सिर्फ लफ्ज़े नहीं है, इन लबों पे नहीं आता, वरना जो कुछ भी कोई मांगे ये अता कर देते, नहीं कहते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम भी मौजूद हैं। तो एक अरबी बेदुइन गांव से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स आया, तो उसने आकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि सरकार ने जब किसी को कुछ अता करना होता कर देते, अगर अता नहीं करना तो आप खामोश रहते, यानी नहीं कहते थे, ला नहीं कहते थे। बल्कि शायर फरज़दक तो कहता है कि अगर ये तशक्कुद में ना ला होता, ला तशक्कुद में ना होता, क्योंकि वहां गैरुल्लाह की नफी करनी है। फरमाया कि अगर वहां ला ना होता तो फिर सरकार की ये ला भी नाअम ही होती, क्योंकि यहां नफी करनी है हर गैर खुदा की, तो इसलिए ला सरकार बोलते थे, वरना सरकार ला जुबान पर लाते ही नहीं थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अता करना होता तो आप अता करते, वरना आप खामोश रहते। उसने कहा मुझे कुछ अता कीजिए, आका अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उसने दूसरी मर्तबा कहा कि मुझे कुछ अता कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। आपने जब दूसरी मर्तबा खामोश रहे तो उसने तीसरी मर्तबा सवाल किया। अब आका अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि मांग क्या मांगता है, मांग ले क्या मांगता है। तो उसने कहा कि मुझे ऊंट अता कीजिए। सरकार ने फरमाया दिया। और मांग क्या मांगता है। सहाबा कहते हैं कि हमें रश्क आ रहा था उस पर
کہ سرکار نے تو اس کو چھوٹ دے دی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، یہ ابھی جنت مانگ لے گا اور آتا حصہ فرما دے گا۔ تو دوسرا سوال بھی جب فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے زیادہ راہ چاہیے، سفر کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کی جو ہے وہ باتیں، اس رسی رین جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اونٹ کو یا گھوڑے کو، فرمایا کہ وہ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بھی دی، اور مانگ، خاموش ہو گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، اس اعرابی کے مانگنے میں اور اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا کتنا فرق ہے۔ یعنی اس بوڑھی عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تو اتنا کچھ مانگ لیا، اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے آقا سے مانگ رہا تھا، اتنا تھوڑا مانگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی بات بیان فرمائی اپنے صحابہ، کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں کے کنٹرول میں تھی، اس وقت ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب ان کو چھٹکارا ملے گا، موسیٰ علیہ السلام لے کے جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک کتنے سو سال گزر چکے تھے، وہ جسد مبارک ساتھ لے کے جائیں گے جہاں ان کی تدفین ہے وہاں سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے اور یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک ساتھ نہیں لیا، تو دریا پر پہنچے تو وہاں سے سواریوں کے منہ واپس مڑ گئے۔ جب واپس مڑے تو عرض کی مولا ابھی تو چھٹکارا پا کہ میری قوم آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم نے وعدہ کیا تھا کہ جب جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک ساتھ لے کر جائیں گے، تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ یہ وعدہ کیا تھا ہم نے رب سے، تو اب پتہ کرو کہ وہ قبر کہاں پہ ہے۔ اب وہ تلاش شروع ہو گئی، تلاش کرتے کرتے ایک بوڑھی عورت کا پتہ چلا کہ جس کی جو ہے وہ 1 سال بلکہ بعض روایت میں کہ 300 سال شاید اس کی عمر تھی، تو اس کے بارے میں پتا چلا کہ اس کو پتا ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ کہاں پہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کا پتا چلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس بوڑھی عورت کو لایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بوڑھیا ہمیں پتا چلا کہ تمہیں خبر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک کہاں پر مدفون ہے، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ وہ بوڑھی عورت تھی تو بوڑھی، لیکن اس کے افکار کتنے تر و تازہ تھے، اس کا عقیدہ کتنا جوان تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ جب اس کو کہا کہ بتا، اس نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گی، بلکہ قسم اٹھا لی، لا واللہ حتی توتی ما اسألک، کیا اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ عطا نہیں کریں گے جو میں مانگوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اس عورت، بوڑھی عورت نے کہا، اب بعض روایتوں میں یہ کہ اس نے کہا کہ میں بوڑھی ہوں، جوانی چاہیے، جوانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دی، جوانی لٹا دی جائے۔ اس نے کہا ایک اور سوال ہے میرا، ایک اور شرط ہے، وہ بھی پوری ہونی چاہیے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، قالت فإنی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فی الجنۃ، کہ اے اللہ کے نبی میں جنت میں وہ درجہ چاہتی ہوں جس میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بڑھیا یہ کیا مانگ رہی ہے؟ جنت مانگ لے، جنت میں نبی کا درجہ نہ مانگ، جنت دے دیتے ہیں لیکن نبی کا درجہ نہ مانگ۔ اس نے پھر قسم اٹھا دی، واللہ الا ان اکون معک، کہ اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی جب تک یہ بھی عطا نہیں کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے سلیل جنت، ارے جنت مانگ لے، جنت میں نبی والا درجہ نہ مانگ۔ وہ قسمیں اٹھا رہی ہے کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تو ارے بڑھیا جنت لے لے، جنت تجھے دیتے ہیں اور ہمیں بتا دے پتا۔ وہ کہتی نہیں اللہ کی قسم نہیں بتاؤں گی۔ فجعل موسیٰ یرددها، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے تکرار شروع کی، جنت لے لے۔ وہ کہتی جنت میں نبی کا درجہ چاہیے۔ فأوحى الله إلى موسى أن آتها ذلك فإنه لن ينقصك شيئا فأعطاها۔ موسیٰ علیہ السلام جب تکرار کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں جنت لے لے، نبی والا درجہ نہ مانگ۔ وہ قسم
آپس میں اٹھا کر کہہ رہی ہے اللہ قسم نہیں بتاؤں گی. اسی اسنا میں رب ذوالجلال نے وحی فرمائی اور کہا اے موسیٰ کہ جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دو, تیرے درجے میں کوئی کمی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ بھی عطا کر دیا. تو آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی صحابہ اکرام کے سامنے کہ اے میرے صحابہ, اس عربی کے اور اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں کتنا فرق ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے مانگے اور اتنا کچھ مانگ لے, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے آقا سے مانگے اور اتنا تھوڑا مانگے. اس لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب التجائیں کرنی ہوں, استغاثے کرنے ہوں, تو پھر تھوڑے نہیں, کہ انہیں رب نے ان کو اختیار دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک و مختار بنایا. وہ جو چاہے عطا کر سکتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں, اور جو بھی رب عطا کرتا ہے تقسیم میرے آقا کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی عطا جو ہے وہ بھی سب نبیوں سے بڑی ہے. اس لیے ان کی بارگاہ سے مانگنا ہو تو بہت کچھ مانگنا چاہیے, بہت کچھ مانگنا چاہیے. وہ عطا کر سکتے ہیں. جس نے جو مانگا اس کو عطا کیا, جو مانگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو وہ عطا کیا. میرے آقا کی عطا بھی سب سے بڑی. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت سب سے بلند ہے. پھر کچھ معجزات کے اعتبار سے ان سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا کیے, مختلف انداز تھے, لیکن جو معجزے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عطا کیے وہ کسی اور نبی سے ظاہر نہیں. اتنے اعلیٰ معجزات تھے. جب آپ نے تبلیغ دین شروع کی اس وقت ابو جہل جو اسلام کا ازلی دشمن تھا, اس امت کا فرعون, اس نے ہر طرح سے آ کر روکنے کی کوشش کی. اور جب بھی آقا علیہ السلام کے سامنے آتا اور منہ کی کھاتا, ناکام و نامراد لوٹتا. اب اس نے ایک پلاننگ کی کہ اب کیسے روکا جائے, ان حضور علیہ السلام کو دین کی تبلیغ سے کیسے روکا جائے. اس کے ذہن میں آیا کہ جیسے ہم بت پرستی کرتے ہیں, یعنی ابو جہل اور اس کا طبقہ, تو ایسے ہی جو امیر شام ہے وہ بھی بت پرست ہے, اس کا باپ بھی بت پرست تھا, تو اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس فوج بھی ہے, تو میں کیوں نہ اس کو انوالو کروں. ایک سازش تیار کی, اور سازش تیار کر کے پھر خط لکھا اس امیر شام کو. اور خط کا مضمون کچھ اس طرح جو ابو جہل نے شروع کیا. خط لکھا کہ اما بعد لیعلم المالک انہ قد ظہر بیننا رجل ساحر کذاب جدعی ربا واحدا ودینا جدیدا ویسب آلہتنا وکلما قابلناہ بالحجۃ غلب علینا ضعف الجو دینک ودین آبائک فالحق به قبل ان ينتشر دینہ. اس نے خط لکھا ابو جہل, کیا امیر شام ذرا توجہ سے سن لے, تیرے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا ہے کہ جو معاذ اللہ اس نے لکھا کہ ساحر ہے, وہ جادوگر ہے, جادو کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کیا بولتا ہے کہ ایک رب کا اعلان کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک رب ہے اور ایک نئے دین کی وہ تبلیغ کرتا ہے, اور ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور جب بھی ہم کلما قابلناہ بالحجۃ غلب علینا, جب بھی ہم دلیل کے ذریعے اس سے مقابلہ کرتے وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے. اس نے اظہار کیا, خود اقرار کیا کہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے. تو اے میرے شام, آج تیرا اور تیرے باپ دادا کا دین کمزور ہو چکا, کیا ہے لوگ اس کا دین قبول کر رہے, تو ایسا کر جلدی آ اور آ کر ان کو مل اور ان کو روک. امیر شام نے جب یہ سنا کسی کے مذہب کے بارے میں بات ہو, کسی کے عقیدے کے بارے میں بات ہو, اور وہ بھی وہ پابند میں, کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس نے جب یہ خط پڑھا تو فوراً تیاری کی. 12 سوال اس نے ساتھ لیے. علامہ خرقوتی نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں یہ روایت لکھی ہے. اس نے 12 سوال ساتھ لیے اور سفر شروع کیا. جو ٹائم تھا اس کے پہنچنے کا, ابو جہل خود بڑے بڑے سردار لے کر مکہ کی حدود پر اس کا استقبال کرنے کے لیے بڑے تحائف لے کر کھڑا تھا. جب وہاں پہنچے تو اس کو لے کر ابو جہل آیا, بیٹھے. جب بیٹھ چکے تو اس نے کہا کہ ہاں بتا کیا معاملہ ہے, کس شخص کے بارے میں بات کرتا ہے. اس نے کہا کہ ایھا السید سل بنی ہاشم, کہ ہمارے سردار تو یہ بنو ہاشم سے پوچھ لے
کہ جو میں نے باتیں لکھی ہیں وہ سچ ہیں، وہ ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتا کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے سارے بیٹھے ہیں بنو ہاشم والے، ان سے پوچھ لیجئے۔ تو اس نے ان کو مخاطب کیا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ابو جہل نے لکھا؟ وہ سارے یک زبان بولے نعرفہ بالصدق فی صغرہ، ہم سارے ان کو جانتے ہیں کہ انہیں بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کافر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں، ایسے سچے ہیں ہمارے آقا۔ اب دشمن ہیں اس لیے بلایا تم کو روکے، لیکن بات کر رہے ان کی سچائی کی کہ وہ سچی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں اتنی بات ہوئی کہ لما بالغ 40 سنۃ جعل یسب آلہۃ ویظہر دین غیر دین آبائنا، کہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی ہے تو ایک نئے دین کا پرچار شروع کر دیا ہے اور اس دین کی باتیں کرتے ہیں، بس یہ معاملہ ہے۔ باقی یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نعرفہ بالصدق فی صغرہ، کہ ان کے بچپن سے لے کر آج تک ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جب اس نے سنا کہ یہ ادھر اس کے خلاف بھی ہیں اس شخصیت کے اور ادھر یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، تو اس کا شوق اور بڑا۔ اس نے اپنا ایک جو سپاہی ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ امیر شام جو ان سے ملاقات چاہتا ہے۔ وہ سپاہی گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رب کی عطا سے جانتے ہوں کہ امیر شام کی آج بگڑی بننے والی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچا تو کہا چلتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ میرون کلر کا جبہ زیب تن کیے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرخ امامہ شریف پیش خدمت کیا، سرخ بلیک امامہ شریف، آپ نے اس کو سر انور پر سجایا اور وہاں سے خرامہ خرامہ چلتے کاشان نبوت سے نکل کر اس جگہ کی طرف آئے جہاں ابو جہل امیر شام سارے بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں، دشمن ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، رب کو منظور کچھ اور تھا۔ دشمن ہیں، عزت نہیں کرتے، لیکن رب کچھ اور چاہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے سارے سردار کھڑے ہوئے۔ سارے کفار کھڑے ہو گئے، یعنی آقا کی آمد پر کھڑے ہونا یہ رب کو پسند ہے، اس لیے کافروں کو کھڑا کر دیا کہ میرے محبوب کی آمد ہے، کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو سارے کھڑے ہو گئے، سرکار کا اس قدر روب داری کہ کوئی کلام نہیں کر پا، بس حواس باختہ ہے، کتنی دیر کھڑے دیکھتے رہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو اب اس کے امیر شام کے حواس سنبھلے، تو اب اس نے بیٹھا اور کلام شروع کیا حضور علیہ السلام سے، اور اس کو بتا دیا گیا تھا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ بھی بادشاہ تھا، کیسا اس کا علم تھا، اسٹڈی تھی اور بہت کچھ وہ جانتا تھا کہ انبیاء کو آتے رہے۔ تو اس نے کہا یا محمد انت تعلم ان للانبیاء کلہم معجزات، اعلیٰ کا معجزہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ جتنے نبی بھی آئے ہر نبی ایک خاص معجزہ لے کر آتا تھا اور وہ معجزہ اس کی حقانیت کی دلیل ہوتا، ہر نبی کا ایک خاص معجزہ جو اس کی حقانیت کی دلیل ہوتا وہ لے کر آتا تھا۔ کیا آپ بھی وہ ایک معجزہ لے کر آئے ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امیر شام ماذا تريد، تو ایک معجزے کی بات کرتا ہے کہ میں کون سا خاص معجزہ لے کر آیا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معجزہ لے کر آیا ہوں، تو بتا کون سا معجزہ لے کر چاہتا ہے۔ ماذا تريد کہ جو تو چاہے گا ہم وہی دکھا دیں۔ اب وہ بھی نالجبل تھا، جانتا تھا، اور یہ آپ بھی جانتے ہوں گے یہ بات کہ جادو سے بہت چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، لیکن جادو صرف زمینی چیزوں پر اثر کرتا ہے، آسمان کی کسی چیز پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جو معجزہ مانگا وہ بھی ایسا تھا کہ جو جادو کے ذریعے نہیں دکھایا جا سکتا۔ اس نے کہا اريد ان تغيب الشمس وتخرج القمر وتنزله الى الارض وتجعله منشقا نصفين
ثم يوضع الى السماء قمرا منيرا. کہنے لگا میں چاہتا ہوں یہ سورج چمک رہا ہے، آپ اس کو غائب کر دیں، چاند کو نکالیں اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پر اتار دیں، پھر وہ دونوں ٹکڑے مل جائیں اور آسمان پر اڑ کر آسمان پر پہنچ کر پورا چاند بن جائے. میں یہ موقع دیکھنا چاہتا ہوں. کتنی بڑی بات تھی کہ سورج کو غائب کریں، چاند نکالیں، 2 ٹکڑے کریں، زمین پر اتاریں. کتنی بڑی بات تھی، لیکن اس کی بات ختم ہوئی. میرے آقا نے فرمایا فَأَنْتُهُ آتُمِنُ بِي، اگر یہ سارا دکھا دوں تو ایمان لے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم نہیں مانگا، وقت نہیں مانگا کہ وقت چاہیے. رب سے عرض کرتا ہوں، جبریل آتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو دکھاؤں گا. نہیں، فرمایا فَأَنْتُهُ آتُمِنُ بِي، کہ اگر یہ دکھا دوں تو ایمان لے آئے گا. وہ تو حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا معجزہ مانگ لیا تو ان کی پیشانی پر تو بل بھی نہیں آیا. اور کیسے آ سکتا تھا؟ یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب سرکار کے اشاروں پر چاند چلتا، جب سرکار پنگوڑے میں تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے سرکار کے چچا ایک دفعہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے ایمان لانے سے پہلے جو آپ کی نبوت کی دلیل دیکھی تھی، ایک علامت دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ رأیتک فی المہد تناوی القمر. یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے ہیں. فحیث اشرت باصبعی الیہما، جدھر آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی چھپ جاتا تھا. تو جب چاند اشاروں پر اس وقت چلتا تھا جب میرے آقا پنگوڑے میں تھے. اب تو جوانی ہو چکی، اعلان نبوت ہو چکا، اب چاند کے ٹکڑے کرنا کون سا کام. کہا کہ ان فعل تو ہوا تم بھی، اگر دکھا دوں تو ایمان لائے گا. تو اب اس نے سوچا کہ اتنی بڑی بات کہہ دی تو کیوں نہ کچھ اور بات بھی پوچھ لوں. تو اس نے کہا نام نے شرط ہے، ہاں لاؤں گا ایمان، لیکن ایک اور شرط، دوسری شرط بھی رکھ. کہا کہ کیا ہے؟ اب یہ کافر ہے، اب ایمان نہیں لایا میرے شاہ، کافر ہے، لیکن سرکار کہہ رہے کہ اگر دوسری بات بھی بتائیں گے تو ایمان لے آؤں گا. یعنی کافروں کا بھی یہ یقین ہوتا تھا کہ جو نبی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اس نے کہا کہ ان تخبرنی بما فی قلبی، کہ آپ کو اس بات کی خبر دینی پڑے گی جو میرے دل میں ہے. تو کافر بھی یہ یقین رکھتے تھے جو اللہ کا سچا نبی ہے وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. اب اس نے یہ کہا کہ ان تخبرنی بما فی قلبی، جو میرے دل میں ہے اس کی خبر دینی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سنا اتنی بات اس کا کرنا تھی. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان اللہ سخر لك الشمس والقمر والليل والنهار وان لحبيب ابن مالك بنتا سفيهة جاني ساقطة لا كفاها ليس لها رجلان ولا يدان ولا عينان. کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ہم یہ سورج چاند دن رات آپ کے قبضے میں دیں گے، آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا. اور یہ جو دل کی خبر چاہتے ہیں نا، یہ امیر شام، تو یا رسول اللہ یہ ایک اپنی بیٹی چھوڑ کے آیا پیچھے جو سفیہہ ہے، جو معذور ہے، ڈسیبل ہے، جو چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے. تو یہ اس کے بارے میں خبر چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے آپ سے خبر چاہتی ہے، آپ صرف خبر نہ دینے سے خوشخبری سنا، اسے خوشخبری سنا کے بھیج رہے. جب جبریل امین علیہ السلام یہ کہہ چکے، آقا علیہ السلام نے سب کو ساتھ لیا. جبل ابی قبیس جو حرم کے ساتھ ہے، جہاں بھی حرم کے بالکل باہر یہ رائل فیملی کا محل ہے، پیلس بنا ہوا ہے، اس کا کافی حصہ جبل ابی قبیس پر ہے. تو اس پہاڑ پہ لے جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. اب ساتوں آسمانوں کے فرشتے شان محبوبی کا نظارہ دیکھنے کے لیے انتظار میں ہیں. جبریل امین علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان معلق کہ میرے لیے کیا حکم ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا، سورج چمک رہا تھا، غائب ہو گیا. کیا شان ہے دست مبارک کی کہ کبھی اٹھتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اور کبھی اٹھتا ہے تو سورج نکلا ہوا غائب ہو جاتا ہے. سورج غائب ہوا، چاند نکل آیا، آپ نے اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر آ گئے.
फिर आपने हुक्म दिया, आपका इशारा पाकर दोनों टुकड़े उड़े, आसमान पर जाकर पूरा कमर, पूरा चांद बन गया। फिर चांद गायब हो गया, सूरज निकल आया। जब आका अलैहिस्सलाम ये सारा कुछ दिखा चुके, अब उसको कहा, हाँ तुमने ये वादा किया था, तब ला ईमान, हमने जो पहुंचा तुमने मांगा दिखा दिया, अब ईमान ला। वो कहने लगा बाकी अलैका शर्त, अभी एक शर्त तो बाकी है। मैंने ये भी कहा था अन तुखबिरनी बिमा फी कल्बी, कि जो मेरे दिल में है उसकी खबर देनी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न लका इब्नतन सतीहतन वक़द रद्दल्लाहु अलैहा जवारिहा, अरे तू हमसे दिल की खबर चाहता था, हम तुझे खुशखबरी कहते हैं कि जो मासूम बेटी तो पीछे छोड़ कर आया था, रब्बुल जलाल ने हमारी बरकत से उसे तंदुरुस्ती अता कर दी। तकबीर, अब जब उसने ये सुना कि ये मेरी बेटी के बारे में भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो सतीहा है, बिल्कुल डिसेबल है, वो चल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, तो यकीनन जो ये खबरें दे रहा है वो सच्चा ही है। वो फौरन खड़ा हो गया और उसने ऐलान किया, या अहल मक्का ला कुफ्र बादल ईमान इल्मु अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। क्या अहले मक्का, इतना कुछ देखने के बाद अब कुफर नहीं रह सकता। मैं तुम जान लो, मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल और उसके बंदे। जब उसने ये ऐलान किया तो अबू जहल, जिसने बुलाया था रोकने के लिए, वो तो जल गया। उसने कहा तुम इनु बिहाज साहिब, फिर अब अपनी बदबख्ती जाहिर किया, तू भी इनकी जुल्फों का असीर हो गया, इनके जादू में तू भी आ गया। वो कहते मैं क्या करूं इतना कुछ देखने के बाद। तो उसने तो यकीनन ये कहा होगा अबू जहल कि तू तो असली बदबख्त है कि हर रोज देखता है इनके मोर्चे और ईमान नहीं लाता, तो मैं इतना कुछ देखने के बाद कैसे इनकार करूं। तो वो कलमा पढ़ लिया उसने, ऐलान करके वापस पहुंचा। जब अपने महल में अपनी बेटी के दरवाजे को नॉक किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि उसकी वो बेटी जो सतीहा यानी डिसेबल थी, चल न सकती थी, कोई चीज पकड़ न सकती थी, वो देख न सकती थी, आज वही कुंडी खोल रही है, वही दरवाजा खोल रही है और वो भी पढ़ रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, कि मैं भी गवाही देती हूँ अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे बंदे और रसूल हैं। जब इसने ये सुना तो हैरान रह गया और कहने लगा कि या इब्नती मिन ऐन अलिमति हाज़िहिल कलिमात, कि बेटी मैं तो मक्का में गया था, ये दौलत वहां से लेकर आया हूँ, तुझे ये कहां से दौलत मिल गई, कहां से ये कलमा सीख लिया। वो कहने लगी रात सोई थी, कोई ख्वाब मेरे ख्वाब में आया, वो कह रहा था बेटी तुम्हारे बाप ने ये कलमा पढ़ लिया है, तुम भी ये कलमा पढ़ लो, जब सुबह उठोगी तो तुम तंदुरुस्त तो दवा ना होगी। मैंने ख्वाब में ये कलमा पढ़ा, जब सुबह उठी हूँ मेरी जबान पर ये कलमा जारी था और मेरे तमाम आज़ाद तंदुरुस्त हो चुके थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने मोजज़ात के एतबार से सबसे आला मकाम अता किया, सबसे आला। जो अलग अलग अंबिया को मोजे मिले, रब्बुल जलाल ने मेरे आका की जात में जमा फरमा दिया। इतने बड़े आका हैं हमारे, इतने बड़े नबी रब ने हमें अता किए, हमें उनका उम्मती बनाया। कभी हमने इसके बारे में सोचा? इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी फजीलत, काश हम इस पर गौर करें कि हमारे रब ने बिन मांगे सारी उम्मतों से पहले, बल्कि रब्बुल जलाल ने फरमाया महबूब जन्नत हराम है सारे नबियों पर जब तक आप जन्नत में न जाए, और फरमाया कि जन्नत हराम है सारी उम्मतों पर जब तक आपकी उम्मत जन्नत में न जाए। ये मरातब किसके सदके हैं, ये अज़मतें किसके सदके हैं, ये रब की रहमतें हम पर किसके सदके हैं? यकीनन ये हमारे आका का सदका है, जिनके जिक्र के लिए आज हम बैठे हैं, जिनकी विलादत की खुशियां कर रहे हैं। तो एक तो ये भी कि हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, इस अंदाज से जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र सुनकर हम खुश होते हैं, ये भी शुक्राना है।
لیکن اس سے بڑھ کر جو شکر ہے وہ انداز یہ ہے کہ ہم ان کے انداز کو، ان کی سنت کو اپنا لیں کہ جو وہ چاہتے تھے، جس طرح وہ چاہتے تھے ہم ویسا کریں، اور جس سے وہ چاہتے تھے کہ ہم رک جائیں اس سے ہم رک جائیں، اس سے منع ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی یہی سوچ ہمیں دے رہی ہے کہ دعوت اسلامی کا جتنا بھی یہ مدنی کام میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ تحریک بنائی تو اسی مقصد کے لیے، جو مقصد ہے وہ یقیناً سارے آپ جانتے ہوں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک ہی طریقہ ہے اصلاح کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی سنتوں کے عامل بن جائیں۔ سنت پر عمل کیے بغیر اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی طریقہ ہے اصلاح کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل بن جائیں، اور الحمدللہ اس ماحول میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہی درس دیا جاتا ہے، سنتیں سیکھنے کا جذبہ دیا جاتا ہے، سیکھ کر پھر سکھانے کا جذبہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اٹیچ بھی اس ماحول سے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ اجتماعات میں آئیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں اس میں آپ آئیں گے، آپ کو سنتیں سیکھنے کا جذبہ ملے گا اور پھر سکھانے کا جذبہ ملے گا۔ اور یہ وہ دور ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ فساد امت کے وقت جب کوئی میری ایک سنت کو تھام لے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ یقیناً فساد امت کا دور، اس قدر فساد ہے، آئے روز نئے نئے فتنے ہیں۔ تو الحمدللہ اس ماحول میں مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق تبلیغ کی جاتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سکھایا جاتا ہے، اور اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق دین پر عمل پیرا ہوں گے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ جو علماء کرام تشریف لائے، اللہ رب العزت ان سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہمیں یوں ہی محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو بھی قبول فرمائے۔ تھوڑا سا اس طرف سے رستہ اگر دے دیجیے تو جو تبرکات بنانے ہیں وہ یہاں پہ رکھے جا سکیں۔ چند اعلانات سماعت فرما لیجیے کوئکلی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ فیضان مدینہ، آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ایوری ایئر یہ محفل ہوتی ہے اور اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل یہاں اس فیضان مدینہ کے اندر بے شمار ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، خصوص بالخصوص الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو بعد تقریباً 8 بجے یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائی اس اجتماع کے اندر بھی ضرور بضرور شرکت فرمایا کریں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، ایوری منتھ ویکینڈ سفر کرتے ہیں، تو آپ اسلامی بھائی جن سے ہو سکے ایوری ویک مطلب کوئی نہ کوئی مدنی قافلہ سفر کر رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ضرور سفر کریں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل سسٹر سائٹ پہ اسلامی بہنوں کے لیے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جو کہ سنڈے کو 1 سے لے کے 3 بجے تک ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ اسلامی بہنوں کو ضرور اجتماع میں بھیجیں۔ الحمدللہ عز و جل بڑی زبردست خوشخبری، بہت سارے ہمارے نمازی حضرات کو پتہ ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل ہم کچھ عرصے سے اس حوالے سے کوشش کر رہے تھے، کئی سالوں سے ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ فلاں کام بھی ہم کریں گے، فلاں کام بھی کریں گے، کر رہے ہیں، ہو چکا، لیکن الحمدللہ عز و جل فائنلی دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی زبردست شعبہ جو کہ فیونرل سروس،
free of charge. Everything, full service. From hospital, we go the van, alhamdulillah azza wa jal. From hospital to here, giving ghusl, we go the freezers facility as well. And from here to cemetery, inshallah azza wa jal, everything, har cheez jo hai free of charge. Even inshallah azza wa jal, we are working on this کہ bereavement room یعنی جہاں پہ تعزیت کے لیے لوگ بیٹھ سکیں گے. اسلامی بہنوں کے لیے انشاءاللہ سون وہ تیار ہو جائے گا یا ہو چکا ہے, تقریباً آلموسٹ ریڈی ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل سم ہاؤ مسجد اور ایک دو کلاس روم وغیرہ یہ کمرے ہمارے ہیں موجود. تو الحمدللہ عز و جل یہ بھی جو سروس ہے یہ بھی فری آف چارج ہے, اور اس میں آپ ہی حضرات نے تعاون کیا ہے اور آپ ہی نے اس کو پاسبل بنایا ہے. سو الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا ایک زبردست شعبہ جو یو کے میں ابھی ہمارا الحمدللہ عز و جل بریڈفورڈ کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے اور روچڈیل کے اندر ہے, اس کے بعد لیسٹر میں الحمدللہ, تو دیگر سٹیز میں بھی ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو فری آف چارج فیونرل سروس انشاءاللہ عز و جل یہاں پہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں اپ اینڈ رننگ ہے. تو آپ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. ضرور آپ کانٹیکٹ کیجئے ہمارے اسلامی بھائیوں سے. اس کے بعد جو نیکسٹ بیوٹیفل مومنٹ انشاءاللہ عز و جل soon in this فیضان مدینہ will start, that is pre اسکول یعنی نرسری جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہے, اسلامک نرسری, اور یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے. اس کے آف سٹیٹ میں اپلیکیشن جا چکی ہے, انسپیکشن سون ہونے والی ہے. دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. جنوری سے انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری نرسری کا سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلا پروجیکٹ جس کے اوپر آلریڈی کام ہو چکا ہے, اس کی سارے ڈاکومنٹس ایوری تھنگ وہ تیار ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, اور سون اس پہ کام شروع ہو جائے گا. وہ ہے انشاءاللہ عز و جل پرائمری اسکول فار بوائز اینڈ گرلز اینڈ سیکنڈری اسکول فار دا گرلز ان دس فیضان مدینہ. ان دس ملٹی اسٹوری بلڈنگ ول بی انشاءاللہ عز و جل will be girls secondary school انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل, جو کہ ایک بہت ہی زبردست ضرورت ہے ہمارے اس سٹی کے لیے. نرسری, پرائمری, سیکنڈری ہمیں ضرورت ہے, ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے فیسلٹی اس شہر کے اندر. تو دعوت اسلامی اس کے حوالے سے غور کرتی ہے, دعوت اسلامی اس حوالے سے اپنا کام کرنا چاہتی ہے. اور الحمدللہ عز و جل not in this city, alhamdulillah we go in Blackburn, we have in Rotherham, we have in London, we have in Birmingham. الحمدللہ عز و جل سٹیز کے اندر کام ہو رہا ہے. تو یہ جو ایجوکیشن ہے, دنیاوی ایجوکیشن, اس کے اندر بھی ہمیں ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی. الحمدللہ آلریڈی مدرسہ چل رہا ہے ہمارا پارٹ ٹائم عالم کورس چل رہا ہے, فل ٹائم عالم کورس بھی یہاں پہ انشاءاللہ عز و جل ہوگا. مدرسے کے اندر الحمدللہ 160 boys and girls already تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ایوری ڈے منڈے ٹو فرائیڈے یہ سلسلہ ہو رہا ہے. ابھی ویکینڈ فیضان اسلامک اسکول کا آغاز ہونے جا رہا ہے, جو کہ تقریباً 6 ہفتے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کا سٹارٹ ہو جائے گا, جو کہ جسٹ فور ویکینڈز ہوگا. وہ بچے جو ڈیورنگ دا ویک نہیں مدرسہ جوائن کر سکتے سم ہاؤ, تو وہ ویکینڈ کے اوپر یہ سلسلہ شروع کریں. تو ان کی تعلیم کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل وہ شروع ہوگا. اس کا سون انشاءاللہ اوپن ڈے ہوگا, اور پھر ایڈمیشن اس کے اوپن ہوں گے ویک اینڈ کے اوپر انشاءاللہ عز و جل. تو یہ الحمدللہ سیناریو, کچھ چیزیں جو دعوت اسلامی الحمدللہ کر رہی ہے. سون ہم انشاءاللہ عز و جل ایک اور جو ایک بڑی پرابلم ہے سٹیز کے اندر, گھروں کے اندر, وہ ہے مقدس اوراق کی. مقدس اوراق جو ہمارے قرآن پاک, یہ جو چیز کتابیں ہوتی ہیں اسلامک, کہاں پہ لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل نومبر کے کسی دن ہم انشاءاللہ اس کا پوسٹر بھی آؤٹ کریں گے, لیکن اعلان کر دیتا ہوں ہمیں اکتوبر میں بھی ہم کوشش کر رہے تھے اس کے اوپر, لیکن ظاہر ہے یہ مطلب ربیع الاول کے حوالے سے فری آف چارج انشاءاللہ عز و جل آپ کے مقدس اوراق اس فیضان مدینہ کے اندر کلیکٹ کیے جائیں گے.
free of charge. We will not charge anything, इंशाल्लाह. और उसको फिर हम इसके लिए जरूरी है कि वो औराक ही हो, प्लास्टिक या फ्रेम्स या इस तरह की चीजें ना हो. तो ये स्ट्रिक्टली है क्योंकि हमें उसको बैरी करना होता है. फिर दोबारा से हम इंशाल्लाह ज़वजल 3-4 माह के बाद दोबारा से इसको करेंगे. लेकिन इंशाल्लाह इसका पोस्टर, इसके ऐलानात हो जाएंगे और आप तक ये इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि कौन से वीकेंड, सैटरडे और संडे इंशाल्लाह इसको हम कलेक्ट करेंगे. एज मच एज पॉसिबल आप जितना भी लाएंगे हम इंशाल्लाह रख लेंगे. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो प्लास्टिक ना हो, पेपर हो, ताकि उसको फिर हम बैरी करने में इजी हमारे लिए हो. अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कोशिश कर रहे हैं हम इस फैज़ान मदीना के अंदर जितनी एक्टिविटीज, जितना इससे उम्मत को फायदा हो सके उतना करने की कोशिश करें. आप दुआ कीजिए, ताउन भी कीजिए. अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए. और जो इसमें ताउन कर रहे हैं, जिन्होंने ताउन किया, जो ताउन कर रहे हैं, ताउन करते रहेंगे, अल्लाह पाक उनका ताउन कबूल फरमाए. आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक और जो दावत इस्लामी का एक फंड रेजिंग इवेंट स्पेशल हम अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर करते हैं. हर साल तकरीबन ये हो रहा है और इस साल भी ये इवेंट होने जा रहा है स्पेशली फॉर मदरसा एंड जामिया एंड दावत इस्लामी कंजुल मदारिस बोर्ड के लिए ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलेक्शन की जा रही है. इसको हम टेलीथॉन कहते हैं और एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नवंबर के महीने में ये करते हैं. इस साल 7th of नवंबर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये टेलीथॉन का सिलसिला होने जा रहा है. एक यूनिट जो है 65 पाउंड की है. आप जिस कदर यूनिट देना चाहते हैं दावत इस्लामी को आप इससे ताउन कर सकते हैं. स्पेशली मदरसा, जामिया और कंजुल मदारिस के लिए आप तमाम इस्लामी भाई जरूर बस जरूर इस टेलीथॉन के अंदर, खास तौर पे इस फंड रेजिंग इवेंट के अंदर जरूर अपना हिस्सा शामिल करें. 65 पाउंड एक यूनिट है. अपनी फैमिली की तरफ से आप 10 यूनिट देना चाहते हैं, 20 यूनिट देना चाहते हैं, ज़कात इसमें देना चाहते हैं, आप ज़कात भी दे सकते हैं, सदकात, खैरात जो भी आप दे सकते हैं. आप इस टेलीथॉन को कामयाब बनाएं. नेक्स्ट संडे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये टेलीथॉन होने जा रहा है. पूरा वीक है आपके पास, आप आज भी जमा करा सकते हैं. किसी वक्त भी ड्यूरिंग द वीक आप मदरसा टाइम के दौरान 4 से लेके 8 बजे तक आप जमा कराना चाहते हैं या वैसे आप इस्लामी भाइयों से राब्ता करते हैं, आप इसको करते हैं, जरूर बजरूर दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यूके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोक्सीमेटली 5000 बच्चे एंड बच्चियां दावत इस्लामी के तहत मदारिस के अंदर फ्री ऑफ चार्ज पढ़ रही हैं. उनके साथ ताउन कीजिए. हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तकरीबन 16 जामियातुल मदीना 20 जामियातुल मदीना इस वक्त यूके के अंदर बन चुके हैं जिसमें आलिम कोर्स कराया जाता है. आप उनके साथ जरूर ताउन कीजिए. अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज इस साल हमें ये सादत मिल रही है. वकील अत्तार हमारे अमीर सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब अत्तार कादरी दावत बरकातुहुम आलिया की तरफ से आपको वकालत दी गई है कि आप उनके सिलसिले में बैत करा सकते हैं. सिलसिला आलिया कादरिया में बैत करवा सकते हैं. गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा. ये आपकी एक बिशारत है मुरीदीन के लिए. जो और किसी पीर साहब के मुरीद हैं वो तालिब भी हो सकते हैं, बैत बरकत हासिल कर सकते हैं. तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तशरीफ लाएं और जो मुरीद हैं किसी और पीर साहब के वो तालिब हो जाए. जो किसी पीर साहब के मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाए. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा. जैसे ही इरशाद फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तौबा और उसके बाद इंशाअल्लाह बैत करवाएंगे. Please repeat after me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I repent from all my previous sins and promise that I will act according to Sharia. I will be strict in performing salah
and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, swearing, breaking promises, watching films and dramas, etc., etc. O Allah, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadiriyya, Razaviyya, Attariyya way. I give my hand in your hand, and through you, I give my hand to Amir al-Sunnah, and through him, I give my hand to Hazur Ghauthe-Pak. O Allah, accept me as a murid of Ghauthe-Pak, and on the day of judgment, raise me amongst the followers of Ghauthe-Pak. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے مالک مولا عز و جل، ہمارا یہ اجتماع میلاد اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہی اول تا آخر جتنے بھی نیک اعمال کیے گئے ان کو درجہ قبولیت عطا فرما. یا الہی ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہم نے سن رکھا ہے پڑھا ہے جہاں محفل میلاد مصطفیٰ سجتی ہے وہاں سارا سال امن و سلامتی سکون عافیت رہتی ہے. اے مالک مولا عز و جل، ان تمام برکات کا ہم سب کو مصداق بنا دے. اے مالک مولا عز و جل، اس اجتماع میلاد کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ کی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ کی جو قرض دار سب پر کرم فرما. اے مالک مولا عز و جل، جن کے لیے دعائے مغفرت کا کہا گیا ہے ان کی کامل و اکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ کی جن بیماروں کے لیے شفا کی دعا کا کہا گیا ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. عمران بھائی کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے، اے مالک مولا ان کی کامل و اکمل مغفرت فرما. یا اللہ کی ہمارے عمران بھائی اور جمیع پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کو سیکھ کر سکھانے والا بنا دے. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں دین کی محبت عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، ہمیں ہماری اولادوں کو آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یا الہی یہ سعادتیں ہمارا مقدر بنا دے. اے مالک مولا عز و جل، ساری زندگی تیرے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل، جمیع علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت کی خیر فرما، سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. بالخصوص ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خیر فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ عطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. یا الہی ان کی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. ہماری مرکزی مجلس شورا کی خیر فرما، نگرانی شورا، اراکین شورا، ہمارے جمیع نگران، یا الہی مبلغین مبلغات سب کی خیر فرما. اے مالک مولا عز و جل، اس فیضان مدینہ کو شاد و آباد فرما. اس آباد گاڑی میں جتنے مسلمان ہمارے اسلام کی کوشش کرتے ہیں، یا الہی ان سب کی
کوششوں کو قبول فرما، تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی دنیا بھی بہتر فرما، ان کی آخرت بھی بہتر فرما۔ یا الہی ہم سب کی خیر فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے، ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، یا الہی اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمارے دل کو پاک کر دے۔ اے مالک مولا عز و جل پھر سے قافلے بن رہے ہیں اور عاشقان رسول مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ حاضری کے لیے کچھ رخصت ہو چکے، کچھ جا رہے ہیں، کچھ ارادے کر رہے ہیں۔ اے مالک مولا عز و جل یہ سعادت ہمارا بھی مقدر فرما دے۔ اے مالک مولا بار بار حرمین طیبین کی بات حاضری نصیب فرما، اس سال پھر حج مبرور کی سعادت عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جو کچھ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے، جو نہیں بہتر اسے ہمیں دور فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، طلع البدر علينا بالثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، رحمتوں کے تاج والے، تو جہاں کی راج والے، رحمتوں کے تاج والے، تو جہاں کی راج والے، عرش کی معراج والے، آسمانوں کی راج والے، میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں ایک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، ونحن May your vision be my company, even though I'm far from worthy. But I bless to be your ummati, Ya Habibi, Ya Rasulallah, Ya Nabi, Salam alayka, Ya Rasul, Salam يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ اب
آپ تمام سمجھ سے یہ ہے کہ ادب کا ملاحظہ رکھنا ہے زیارت کے دوران. اور ہمارے مہمان باہر سے آئے ہیں, انہوں نے دور جانا سفر کے, اور کل کلاس بھی ہے ان کی جامعۃ المدینہ میں, تو ان کو پہلے زیارت کرنے دینی ہے, پھر ہمارے علماء کرام کو, اور پھر اس کے بعد جو بزرگ حضرات چیز پہ بیٹھے تھے ان کو اپنی زیارت کرنے دینی ہے, پھر باقی جو ہے آپ مہربان انشاءاللہ زیارت کریں انشاءاللہ. اور یہ رائٹ سائڈ پہ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک ہیں, پھر ساتھ ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والے مولد مبارک ہیں, اس کے ساتھ ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مزار کی چادر ہے. پھر آپ جب لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے وہاں ٹیبل پر دوسرے ہال میں ماشاءاللہ کافی مزارات کی چادریں ہیں, خانہ کعبہ کی چیزیں ہیں, اس کی زیارت آپ کر سکیں گے انشاءاللہ. جی آپ کے پاس وضو ہونا چاہیے, سر ڈھانپ کر ادب کے ساتھ آپ جو ہے وہ زیارت کریں. تصویر لینے کی ہم اجازت نہیں دیتے, اس کی آپ نے جو ہے بات تصویر نہیں لینی. تو علماء کرام جو ہیں وہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ, رائٹ ٹو لیفٹ. السلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے, رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے. الصلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیہ. ابھی لیفٹ سائڈ پہ لوگ فائدہ کے لوگ ادھر پہ آپ کو سائڈ پہ آ جانا ہے, ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ.
جیسا میں لیفٹ سائڈ سے زیارت ہوگی، آپ لیفٹ سائڈ سے آئیں گے ونڈو کی طرف سے کونی کو زیارت ہوگی، آپ پیچھے جائیں پلیز، یہاں جو کھڑے ہیں آپ پیچھے سے جانا شروع کریں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. بزرگوں کو پہلے آنے دیں، ان کے بیٹھے ان کو پہلے آنے دیں. آپ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ پلیز لنگر شریف کے تشریف لے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ علیکہ، صلی اللہ علیکہ. تیری جب جدید ہوگی، جدید عید ہوگی، تیری جب جدید ہوگی، جدید عید ہوگی. میرے پاپ میں تمہارا، میرے پاپ میں تمہارا، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ علیکہ، صلی اللہ علیکہ. مجھے درج تیرے بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے درج تیرے بلانا، مدنی مدینے والے. ماہ عشق بھی پلانا، ماہ عشق بھی پلانا، ماہ عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. میری آنکھوں میں سمانا، مدنی مدینے والا. بڑے دل تیرا ٹھکانا، بڑے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ علیکہ، صلی اللہ علیکہ. یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھوں میں شفا ہے. یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھوں میں شفا ہے. طبیب چل چل آنا، طبیب چل چل آنا، مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ علیکہ، صلی اللہ علیکہ، صلی اللہ علیکہ. تیری آنکھیں والی نسلے، تیرے عشق ہی میں مچلے، تیری آنکھیں والی نسلے. سب ایک گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو OE61 OEE. بی ایم ڈبلیو گاڑی اپنے راستہ بلاک کیا ہوا ہے، لنگر اندر لے کے آنا ہے، پلیز اس کو موو کریں. OE61 OEE بی ایم ڈبلیو گاڑی ہے، موو کریں پلیز. میری آنکھیں والی نسلے، تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں دیکھ کے تم بنانا، انہیں دیکھ کے تم بنانا، مدنی مدینے والے. تیرے مدینے کا شہادت، گھر گھر گھر
خدا تیری یاری میں کہاں شفاعت رکھے ہر بگڑی غری خدا رحم مولا سے سچا جان ہمیں مولا سے سچا جان ہمیں مولا سے سچا جان ہمیں مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا کبیر سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ طلع البدر علینا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سبحانا جگمگا اٹھا زمانہ جگمگا اٹھا زمانہ پورے کا تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سب تمہاری ہی خبر تھے تم ہر مبتدا ہو سب شارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو پاک کرنے کو حضور تھے پاک کرنے کو حضور تھے تم نماز جاں فضا
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سب تمہارے در کے راستے ایک تم راہ خدا حق درود تم پہ بھیجی تم دام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈری کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں دین ملا بے روح میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی کو ڈال گیا آقا سے اٹھنے نے کہا کرو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا قربت رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے طول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی میں نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام ماں کی خدا دل عمر کا پوچھا القدر علينا من صنيعة الوداع وجب شكر علينا فدعا لله داعي يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
आपकी और मदीने या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، عاصی کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگ کمانے، اے چمکیلی رنگ کمانے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا. سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. آنسو آنسو ہے فریادی، آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی در کر دیتی ہے صدا، در کر دیتی ہے صدا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم
अपनी जहाँ पर कुरान से जाऊं, कहाँ सुन कर आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा आया बहुत शर्मिंदा सा सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत, एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत तकती है रास्ता रहमत का, तकती है रास्ता रहमत का, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.